ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب سے اور مہر بانو قریشی صاحبہ سے. قمر زمان کائرہ صاحب، سر اب اگر ہم بات کر لیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کنڈی صاحب سے گفتگو کی ان اے پبلک اسپیچ، سر اب کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بلاول صاحب نے تنقید کی کنڈی صاحب پہ، جیسے ایسے بھی امپریشن لوگوں کو ملا کہ شاید بلاول صاحب جو تھے وہ اتفاق نہیں کر رہے تھے کنڈی صاحب کے رویے سے کہ صوبے کے اندر یہ صورتحال چل رہی ہے، اور کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں میں شہر سے باہر ہوں، جب واپس جاؤں گا تو دیکھوں گا. ایک تنقید کا ایلیمنٹ کہ گورنر صاحب آپ کو واپس جانا چاہیے، آپ بلکہ سی ایم صاحب آپ کو جہاز دیں تاکہ آپ جلدی واپس جائیں. واز دیٹ دی انٹینٹ؟ کیا بلاول صاحب ہم یہ سمجھیں کہ شاید ان کو لگا کہ کنڈی صاحب اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے سارے معاملے کو؟ عارفہ، یہ تو سوال بلاول صاحب سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا سمجھا. اب ان کی رائے کو میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں. لیکن ایک بات کہ بلاول صاحب ملک میں نہیں تھے، وہ کل ہی شاید تشریف لائے اور اس تقریب میں میاں رضا ربانی صاحب کی کتاب کی رونمائی تھی، اس کی تقریب میں تھے اور وہاں پہ گورنر صاحب بھی بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے خطاب میں گورنر صاحب کو بھی یہ مخاطب کر دیا. اور ایک لیڈر کا یہ اچھا کام تھا، اچھا اقدام تھا. اس کو آپ تنقید کہہ لیجئے، لائٹ سائڈ پہ تجویز کہہ لیجئے، بہرحال اٹ واز گڈ وائس. مطلب کہ سر واٹس ایپ پہ بھی کہہ سکتے تھے نا تاکہ لوگوں کے سامنے نہ کہتے، بٹ انہوں نے سب کے سامنے بات کی، اس لیے پوچھ رہی تھی. دیکھیے ایک بات کہ یہی تو سوال میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو انہی سے کیا جا سکتا ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. چلے ٹھیک ہے سر، میں نے کہا شاید کوئی آپ کو پتا ہو کہ پارٹی میں کیا سوچ چل رہی تھی اس حوالے سے. اگر ان کے سوال میں کوئی غلطی ہو تو میں بالکل کہوں غلط ہوا، لیکن مجھے آپ ان کی نیت پوچھ رہی ہیں کہ ان کا ارادہ کیا تھا، سوچ کیا تھی. اب ان کی سوچ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک سر. مہر بانو صاحبہ، اب آپ نے جیسے آپ بہت ذکر کر رہی ہیں یہ تنقید کا، بٹ سر ویری کوئکلی مہر بانو صاحبہ، اب تو اصل ٹیسٹ جو ہے وہ تو شروع ہو رہا ہے آپ کی چیف منسٹر کے لیے. ایبسولوٹلی کریکٹ عارفہ، بالکل. اب ایک اصل بڑا کڑا امتحان ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کے پی میں خاص طور پہ بارڈر کے اوپر بڑے کشیدہ حالات ہیں، اور اب یہاں پہ میری نظر میں تو کیا وہ عمران خان صاحب کی کہی ہوئی پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ وہ کیا وفاقی حکومت کے خلاف سٹینڈ لیں گے اس ملیٹنسی کے ایشو پر، ملٹری آپریشنز کے ایشو پر؟ میرے خیال میں جو خان صاحب کا بھی جو موقف ہے، دیکھیے وہ تصادم میں نہیں ہے، وہ دا لارجر پکچر. ہم کیا کہہ رہے ہیں، خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک جو صوبہ جو دہشت گردی کی زد میں ہے، جو آپ کا جنگ کا فرنٹ لائن سٹیٹ ہے جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کنسنسس پیدا کیے بغیر کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے. آپ کو وہاں پر سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا، چاہے وہ پیس ٹاکس کے لیے ہے، وہ جرگاز کے لیے ہے، یا وہ کسی آپریشن کے لیے ہے، یا وہ آل آؤٹ وار کے لیے ہے. یہ ان چیزوں میں آپ کو تبھی کامیابی ملتی ہے جب جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب دیکھیے افغانستان میں 20 سال امریکہ نے بمباری کی، and there's no military more powerful, well equipped and better funded than the American military. مگر ان کو کوئی سکسیس، کوئی کامیابی کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. تو یہاں پر and it was an occupational force، but یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے جوان ہیں، یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارے شہری ہیں. ہم سب کو متفق ہونا ہوگا. اس کے لیے آپ اوپر سے نیچے صرف مسلط نہیں کر سکتے آرڈرز. ان معاملات کو بڑی مہربانو صاحبہ وقت ذرا کم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو پہ میں پوائنٹ آف ویو پہ کائرہ صاحب کا بھی ویو لے لوں. خان صاحب کی طرف سے جس لاسٹ جی میں نے خان صاحب کی طرف سے آج بالکل جی کائرہ صاحب ویری کوئکلی اگر آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کیونکہ آبویسلی وفاقی حکومت کا موقف بہت فرق ہے. پاکستان کی تقریباً تمام حکومتیں پچھلے 30 سال میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرتی رہیں، ان کو پاکستان میں در اندازی کے خلاف دعوتیں دیتی رہیں. وہاں پہ جو ہندوستان کے بنے ہوئے تھے ادارے یا ان کے جو کونسلیٹس کے نام پہ دہشت گردی کی آماج گاہیں، ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہے.
जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और उसके बाद फिर इस मौजूदा गवर्नमेंट में, और इससे पिछली गवर्नमेंट में भी, उनसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, उनसे एजेंसीज के लेवल पे, हर सतह पे मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात की कोई कमी नहीं। और खान साहब के दौर में वहाँ से लोगों को ला के यहाँ आबाद करने की भी कोशिश की गई। इसके बावजूद एक बात याद रखिए, वो कोई मुतालबा किसी हकूक का नहीं कर रहे, वो कोई मिनरल्स का मुतालबा नहीं कर रहे, वो ज़मीन का मुतालबा नहीं कर रहे, वो किसी पानी का मुतालबा नहीं कर रहे, वो किसी वसाइल का मुतालबा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमने बंदूक के जोर पे अफगानिस्तान की तरह यहाँ पे एक हुकूमत कायम करके अपनी मर्जी का निज़ाम, जिसको वो शरीयत कहते हैं, वो नाफज करना है। अब उनके साथ मुज़ाकरात करके अगर तो आप उनसे ये मुतालबा ड्रॉप कर सकें तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले।